بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 12 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ نمبر 12 ہماری پڑھائی کے حساب سے ہے، ورنہ کتاب کے حساب سے یہ سبق نمبر 9 ہے۔ اس سبق کا نام ہے شہید اور اس کے مصنف کا نام ہے مرزا ادیب۔ دینی ترغیب میں ہماری بات آج کل چل رہی ہے دعا کے بارے میں، تو یہاں بھی ایک دعا کا ذکر ہے۔ دیکھیے، وبا کا پھیلاؤ روکنے کی دعا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم سلمنی وسلم منی، اللہم سلمنی وسلم منی۔ اے اللہ، مجھے آفات سے محفوظ رکھ اور مجھ سے دوسروں کو محفوظ فرما۔ تو کورونا کی جو وبا اس وقت پھیلی ہوئی ہے اس میں یہ دعا بہت مفید ہے۔ ہم سب کو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ احتیاط اپنی جگہ، احتیاط ضرور کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے حاصلات تعلم ہے، مصنف کا مختصر تعارف ہو جائے اور الفاظ کے زیر و بم کے ساتھ، یعنی آواز کتنی کہاں بلند رکھنی ہے، کہاں پست رکھنی ہے، اس حساب سے عبارت خوانی ریڈنگ کا طریقہ ہم جان سکیں۔ مصنف کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہی کے صفحے کا عکس ہے، یہاں پر لیا گیا ہے۔ تو دیکھیے، مرزا ادیب، ولادت 1916، وفات 1999۔ مرزا ادیب کا نام مرزا دلاور حسین علی ہے، قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے آنرز کا امتحان پاس کیا۔ بی اے آنرز یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے بی اے میں۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے آپ کو لکھنے لکھانے کا شوق تھا، اس لیے مختلف رسائل میں مضامین لکھے۔ رسالہ ساقی میں افسانہ نگاری شروع کی۔ مشہور رسالے ادبی دنیا میں بھی آپ کے مضامین اور افسانے شائع ہوئے۔ آپ رسالہ ادب لطیف کے مدیر بھی رہے۔ اس دوران آپ ریڈیو کے لیے اسکرپٹ بھی لکھنے لگے۔ ایک ایکٹ کے ڈرامے لکھنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ایک ایکٹ کا ڈرامہ کہتے ہیں جو ایک ہی سین ہو بس اور اسی میں ختم ہو جائے، مختصر ڈرامہ۔ آپ کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نورد کے خطوط بھی ہے۔ جنگل، کمبل، خاک نشیں، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین اور پس پردہ فصیل شب، شیشے کی دیوار اور ماموں جان آپ کی مشہور تخلیقات ہیں، تصنیفات ہیں، کتابیں ہیں۔ سبق کی بلند خوانی کی طرف چلتے ہیں جی۔ تو سبق کا نام شہید ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیے۔ چونکہ یہ ایک ڈرامہ ہے تو اسی انداز سے انہوں نے اسے لکھا ہے۔ زمانہ، زمانہ کون سا ہے؟ 6 ستمبر 1966 کا زمانہ انہوں نے دکھایا ہے۔ مقام، شہر قصور کی ایک نواحی بستی، ایک قریب کی بستی۔ قصور شہر ہے ایک پنجاب میں، تو وہاں کے قریب کی بستی جگہ دکھائی گئی ہے۔ جائے وقوع ایک 2 منزلہ مکان کا نچلا کمرہ، اور جہاں یہ سین سمجھیں کہ دکھایا جا رہا ہے سین کہاں کا، تو وہ جگہ ہے ایک 2 منزلہ مکان ہے، اس کا نیچے والا کمرہ۔ وقت کون سا ہے؟ شام کا وقت ہے۔ کردار، رضیہ ایک کردار ہے، 11-12 سال کی ایک لڑکی ہے۔ ماں ایک کردار، دوسرا کردار ہے۔ باپ تیسرا کردار ہے۔ شاداں چوتھا کردار ہے، اور ایک سایہ دکھایا گیا ہے جو اس ڈرامے کا 5واں کردار ہے۔ منظر دیکھیے، کمرے کو دیکھ کر یہ تاثر ہوتا ہے کہ ستمبر 1965 کی بھارتی بمباری سے یہ مکان کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، اور اب گھر والے بھی اس کی آرائش اور رکھ رکھاؤ کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کمرے میں مختصر سا سامان ہے، وہ بھی کسی ترتیب سے نہیں رکھا گیا۔ ایک میز پر 2 گلدان پھولوں سے یکسر خالی پڑے ہیں۔ چائے کی ٹرے میں 2-3 خالی پیالیاں اور ایک پلیٹ پڑی ہے۔ دیوار پر جاوید کی ایک
جاوید کی 1 فٹ سے کچھ کم چوڑی تصویر کے رنگین فریم پر ایک سنہری ہار پڑا ہے۔ جاوید کی 1 فٹ کی تصویر لگی ہے اور اس سے کم 1 فٹ سے کم چوڑی ہے وہ تصویر، اور اس پر جو ہے نا فریم رنگین ہے، اور ایک سنہری ہار بھی اس فریم پر ڈالا گیا ہے۔ رضیہ رضیہ میز کے پاس ایک کرسی پر اس انداز سے بیٹھی ہے کہ اس کا منہ میز کے سرے پر جھکا ہوا ہے، بازو سے اس نے اپنے سر اور چہرے کو حلقے میں لے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھے کہ جیسے کسی بھی دائیں بائیں ہاتھ کی کونی سے منہ چھپا لیتے ہیں اس طرح سے، اور سر میز پہ رکھا ہوا ہے اس کا۔ رضیہ کا جسم مسلسل کانپ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے سسکیاں بھر رہی ہے۔ رونے میں جو آواز نکلتی ہے اسے سسکیاں کہا جاتا ہے۔ صحن سے ماں کمرے میں داخل ہوتی ہے، 40 کے لگ بھگ عمر، اداس چہرہ، غمناک آنکھیں۔ وہ بیٹی پر آنکھیں جمائے آگے بڑھتی ہے، اس کے پاس آ کر جھک کر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ رضیہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ جاتی ہے، اس کا جو لرزہ ہے، وہ جو کانپ رہی ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ماں، اب یہ آگے مکالمے ہیں، ان کے ڈائلاگز ہیں۔ ماں: رضیہ، نہ بیٹی نہ، رو مت۔ رضیہ: امی امی۔ تھوڑا سا آواز لمبا کرنے کے لیے یہ حروف کو الگ الگ لکھا جاتا ہے۔ آواز کو لمبا کرنا ہو، کسی لفظ کو ایسا بتانا ہو کہ اس کو کھینچ کے ادا کیا گیا ہے، تو اس میں حروف کو تھوڑا سا بڑھا کر ایک سے زیادہ مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ماں: اٹھ بیٹھو بیٹی، میری رانی اٹھو۔ اس کے دائیں بازو پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اٹھ بیٹھو رضیہ۔ رضیہ اٹھنے لگتی ہے، بدستور سسکیاں بھر رہی ہے، آنکھیں سوج رہی ہیں، اٹھ کر نظریں جھکائے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ماں شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے۔ رضیہ لمحہ بھر کے لیے ماں کو دیکھتی ہے، پھر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر روتی ہوئی ماں سے لپٹ جاتی ہے۔ ماں: بیٹی بس اب چپ ہو جا۔ رضیہ باہر جانے لگتی ہے، ماں غمگین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہتی ہے۔ اتنے میں باپ صحن کے دروازے سے اندر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی، آنکھوں پر اینک، ہاتھ میں چھڑی، کرتے پاجامے اور واسکٹ میں ملبوس، چہرہ افسردہ مگر افسردگی پر قابو پائے ہوئے، جو اس کا پورا حلیہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ باپ: فاطمہ۔ ماں ٹرے وہیں رکھ دیتی ہے، شوہر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ یہ کس کا ڈائلاگ ہے؟ ماں کا ڈائلاگ ہے۔ باپ نے ماں کو کیسے جواب دیا، وہ ڈائلاگ ہے۔ باپ: کہیں نہیں، یہیں تھا۔ رضیہ کہاں ہے؟ ماں: میں اندر آئی تو میز پر سر رکھے رو رہی تھی۔ باپ: بچی ہے نا، صبر آتے آتے آئے گا۔ ماں: اور آج کے دن تو زخم تازہ ہو گئے ہیں ہم سب کے۔ باپ تصویر کی طرف دیکھ کر: یہ ہار کس نے ڈالا ہے؟ آگے بڑھ کر چھڑی رکھ دیتا ہے اور تصویر کو قریب سے دیکھنے لگتا ہے۔ ماں: رضیہ نے۔ بھائی کے گلے میں تو نہ ڈال سکی، اس کی تصویر فقرہ پورا نہیں کر پاتی، دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھنے لگتی ہے۔ باپ: یہ سعادت دنیا میں بہت خوش قسمت کے حصے میں آتی ہے۔ شہادت کو تم کیا سمجھتی ہو؟ وطن کی خاطر جان دے دینا، یہ شرف ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے۔ ماں: تصویر اٹھا کر کہیں چھپا نہ دوں اسے؟ تصویر اٹھانے لگتی ہے کہ رضیہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ماں شوہر کی طرف دیکھتی ہے، جو اشارے سے تصویر کو وہیں رہنے دینے کے لیے کہتا ہے۔ رضیہ آگے بڑھتی ہے اور تصویر پر ہار کو ترتیب دے کر اسے درست کرتی ہے۔ ماں اور باپ دم بخود اسے دیکھتے رہتے ہیں، دم بخود حیران ہو کر۔ باپ: تم نے پرسوں کہا تھا ٹافیاں لیتا آؤں، چلو جو تمہیں اچھی لگیں لے لینا۔ رضیہ کچھ سوچ کر قدم اٹھاتی ہے اور باپ بیٹی دونوں دروازے سے نکل جاتے ہیں۔ ماں پھر تصویر کو دیکھنے لگتی ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے: اف میرے اللہ! صحن کے دروازے سے شاداں کی آواز آتی ہے: رضیہ، رضیہ! ماں مڑ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے: آ جاؤ شاداں، میں یہاں ہوں۔ شاداں ماں کی ہم عمر ہنستی ہوئی آگے بڑھتی ہے، مگر فاطمہ اور تصویر پر نظر پڑتی ہے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے۔ جو ماں ہے اس کا نام فاطمہ ہے، شاداں پڑوسن ہے جو اس کی سہیلی ہے اور اس سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئی ہے۔ شاداں: کیا بات ہے بہن،
آج آج دن بھر اوپر نہیں آئی؟ میں تو سمجھی تھی تو آج تم لوگ گھر پر نہیں ہو، اتنی خاموشی تھی تمہارے ہاں۔ ماں، ہم تو کہیں نہیں گئے، گھر ہی میں رہے سارا دن۔ شاداں: کوئی آواز ہی نہیں تھی، نہ تمہاری نہ رضیہ کی۔ ماں: کیا بتاؤں بہن۔ شاداں: خیر تو ہے، کیا بات تھی؟ ماں: آج جاوید کی 24ویں سالگرہ ہوئی۔ شاداں: 6 ستمبر کو؟ ماں: یہی اس کے پیدا ہونے کا دن ہے، اور اسی دن شدت احساس سے خاموش ہو جاتی ہے۔ یہی دن تھا اور وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ صبح سے گھر میں رونق تھی۔ میری رضیہ نے گھر میں رنگا رنگ جھنڈیاں لگائی تھیں۔ سب عزیز ہمسائے، اس کے دوست جمع ہوئے تھے۔ اتنی چہل پہل اور ہنگامہ تھا کہ شادی کا سا سما لگتا تھا۔ رضیہ کو بھائی کی سالگرہ منانے کا بہت شوق تھا۔ دوست احباب جاوید کو تحفے دے رہے تھے۔ رضیہ نے خود پیسے جمع کر کے جو ہار خریدا تھا وہ الماری میں سے نکال کر خوشی خوشی بھائی کی طرف لیے چلی آ رہی تھی۔ ماں رک گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جاوید کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم ملا تھا۔ وہ حکم ملتے ہی جانے لگا۔ ہم نے روکا تو کہنے لگا: ماں، وطن نے مجھے پکارا ہے، اب میں کسی اور کام کے لیے نہیں رک سکتا۔ شاداں: اسی وقت چلا گیا؟ ماں: اسی لمحے۔ بہن کہتی رہ گئی: بھائی جان گلے میں ہار ڈلوا لو، مگر بولا: واپس آ کر ہی ہار گلے میں ڈالوں گا رضیہ، اور چلا گیا۔ روشنی مدھم ہو چکی ہے۔ صحن کے دروازے سے ایک سایہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے۔ یکایک رضیہ کی آواز ابھرتی ہے: رضیہ! بھائی جان، آپ؟ جاوید: رضیہ؟ رضیہ: بھائی جان، آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے آپ؟ جاوید: یہاں، وہاں، ہر جگہ، ہر مقام پر، کہاں نہیں تھا میں؟ رضیہ: آپ نے تو میدان جنگ سے لوٹے آپ تو میدان جنگ سے لوٹے ہی نہیں تھے۔ ابا جان کہتے تھے انہوں نے آپ کا لہو بھرا جسم دیکھا تھا، اور بھائی جان، آپ بھائی جان ہیں نا؟ جاوید: تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: مجھے معلوم تھا میری پیاری بہن میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ رضیہ: معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ جاوید: 6 ستمبر، میری سالگرہ کا دن۔ جاوید: تم دیکھ نہیں رہی مجھے؟ رضیہ: ہائے، ہمیں آپ کا کتنا انتظار تھا۔ جاوید: وہ ہار میں اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ رضیہ: دیکھ رہے ہیں نا اپنی تصویر کے گرد؟ جاوید: ہاں۔ رضیہ: میری کتنی آرزو تھی کہ یہ ہار آپ کے گلے میں ڈالوں، مگر آپ چلے گئے۔ جاوید: اسی لیے تو آیا ہوں۔ رضیہ: کس لیے؟ جاوید: وہ ہار تم اب بھی میرے گلے میں ڈال سکتی ہو۔ رضیہ: اچھا۔ جاوید: کیوں نہیں؟ رضیہ: تو اتاروں ہار؟ ہار فضا میں لہراتا ہے۔ رضیہ: او بھائی جان! جاوید: اب تو خوش ہونا۔ رضیہ: پسند ہے یہ ہار آپ کو؟ جاوید: میری بہن کا ہار مجھے پسند کیوں نہ ہوگا؟ یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر یہ ہار تو شفق اور قوس قزح کو گوندھ کر بنایا گیا ہے۔ کتنا پیارا، کتنا خوبصورت ہے یہ ہار۔ رضیہ: مگر بھائی جان، آپ دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جاوید: مجھے جانا ہے رضیہ۔ رضیہ: نہیں بھائی جان۔ جاوید: دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، اب مجھے جانا ہے۔ رضیہ: کیوں جانا ہے آپ کو؟ جاوید: مجھے جانا ہے۔ جانا کہاں ہے؟ میں یہیں رہوں گا تمہارے آس پاس، صبح کی روشنی میں، دوپہر کی دھوپ میں، رات کے اندھیروں میں، ہر وقت تمہارے قریب۔ تم مجھے نہیں دیکھ سکتی، مگر میں تمہیں دیکھا کرتا ہوں۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے، پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ رضیہ رضیہ کی بھائی جان، بھائی جان کہتی آواز بڑھنے لگتی ہے۔ یہ رضیہ کی آواز بتائی انہوں نے۔ باپ کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ باپ: کیا ہوا رضیہ، کیا ہوا بیٹی؟ رضیہ: بھائی جان ابھی یہیں تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا تھا۔ باپ: بیٹی جانے والے کب لوٹ کر آتے ہیں؟ ماں اور شاداں بھی کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ حیرت سے شاداں پوچھتی ہے: کیا معاملہ ہے؟
باپ کہتی ہے ابھی بھائی جان آئے تھے، میں نے ان کے گلے میں ہار ڈالا ہے۔ شاداں: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شاداں آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ شاداں ہار شاداں: ہار تو وہ پڑا ہے بچی۔ شاداں آگے بڑھ کر ہار اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، چیخ مار کر ہاتھ ہٹا لیتی ہے۔ سب یکدم کہتے ہیں کیا ہوا؟ شاداں: لہو، لہو، ہار پر لہو، سچ مچ لہو۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے پورا سبق، اور اس کو اسی انداز پر لکھا گیا ہے، اور میں نے بھی کوشش کی ہے اسی انداز سے پڑھنے کی۔ آپ اس کو ایک اور پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اصل میں یہ امیجنیشن چل رہی ہے، اور رضیہ جو ہے اپنے بھائی کو تصور میں دیکھ رہی ہے کہ وہ آیا ہے جو شہید ہو چکا ہے، اور وہ آیا ہے اور آ کر اب ہار پہننا چاہتا ہے جو جو پہن نہیں پایا تھا، اور یہ اسے پہنا نہیں پائی تھی اس وقت جب اس کی سالگرہ تھی، اور یہ فوج میں ہے، اور یہ اس کا بلاوا آ گیا تھا کہ بھائی انڈیا سے جنگ چھڑ گئی ہے تو آپ ڈیوٹی پر پہنچو، اور یہ ہار پہنے بغیر اس سالگرہ کو چھوڑ کر، تقریب کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو یہ اب وہ بچی اب اس دن اگلے سال یعنی اس کی سالگرہ کے دن، جو کہ وہ شہادت کا دن بھی بن گیا ہے اس کا، اور وہ تصور کرے گی کہ گویا بھائی پھر دوبارہ آئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں اور ہار پہننے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن خیر اس وقت بھی ہار وہ پہنا نہیں پائی ہے، اور ہار گر گیا ہے اور وہ چلا گیا ہے، اور ہار پہ ایسا لگ رہا ہے، لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ خون بھی ہے، جو کہ پڑوسن شادہ نے ہار کو اٹھا کر یہ چیختے ہوئے کہا ہے کہ ہار پر خون ہے، لہو ہے۔ اچھا جی، الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ نواحی قریب کی، جائے وقوع واقع کی جگہ، آرائش سجاوٹ، رکھ رکھاؤ، تہذیب تمیز سلیقہ، بدستور مسلسل، شفقت محبت۔ مزید الفاظ دیکھ لیجیے۔ ادھیڑ عمر، جوانی و بڑھاپے کے درمیان، جوانی ختم ہو رہی ہو بڑھاپا شروع ہو رہا ہو تو اس عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں۔ شرف، عزت، مقام کو کہتے ہیں۔ دم بخود حیران، مدھم ہلکی، شفق سورج نکلتے ڈوبتے وقت جو آسمان پہ پھیلی ہوئی روشنی ہوتی ہے لال رنگ کی، اسے کہتے ہیں۔ قوس قزح کہتے ہیں دھنک کو، جس کو انگریزی میں ریمبو کہتے ہیں۔ آسمان پر ظاہر ہونے والے وہ 7 رنگ ہوتے ہیں، 7 پٹیاں ہوتی ہیں، عام طور سے دھوپ کے وقت میں بارش ہو جائے تو یہ ظاہر ہوتی ہے۔ گوندھنا، ملانا۔ ہوم ورک نوٹ فرما لیجئے تفویض کار۔ ایک تو یہ کہ سبق پورا دوبارہ پڑھ لیجئے گا، اور الفاظ کے معنی جو ہے وہ سبق میں یہ جو یہاں لکھے ہوئے یہاں سے الفاظ پہ نشان لگا کر اس کو قلم زد کر کے، نشان زد کر کے اس پر یہ معنی لکھ لیجئے گا۔ دو کام۔ تیسرا کام یہ ہے کہ تعارف، مصنف کا تعارف اسے پڑھ لیجئے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے پیریڈ میں، اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کون سے اسباق کا ہوگا؟ جی 2 اسباق کا ہوگا۔ اس میں ایک ہے بوڑھی کاکی، اور دوسرا ہے نظم جو ہم نے پڑھی تھی۔ جی ہاں، کون سی نظم؟ جی ہم نے پڑھی تھی دنیا اسلام۔ تو بوڑھی کاکی اور دنیا اسلام کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا گوگل فارم کے ذریعے سے، اس کی تیاری کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں، اگلے پیریڈ میں وہ انشاءاللہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔